اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے اسے اور لوط کو اس زمین کی طرف نجات دی جس میں ہم نے جہانوں کے لیے برکتیں رکھی ہیں۔ سورۃ الانبیاء آیہ 71۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ، اور ہم نے اسے اور لوط کو اس زمین کی طرف نجات دی۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اور ان کی قوم اور آگ سے بچا لیا۔ لوط علیہ السلام کے ہمراہ تھے کیونکہ ان کے علاوہ کوئی ایمان نہیں لایا تھا۔ لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ اللہ رب العزت نے انہیں نجات دی اور وہ اپنا وطن چھوڑ کر شام چلے گئے۔ اِلَى الْأَرْضِ، اس زمین کی طرف، اس سے مراد سرزمین شام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو عراق میں چھوڑا اور کہا انی ذاہب الی ربی سیہدین، یقیناً میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں، وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا۔ سورۃ صافات آیہ 99۔ التی بارکنا فیہا للعالمین، جس میں ہم نے جہانوں کے لیے برکتیں رکھی ہیں۔ شام کا علاقہ بابرکت اس لیے ہے کہ دنیاوی لحاظ سے یہ بہت زرخیز اور شاداب خطہ زمین ہے، اور روحانی لحاظ سے اس لیے کہ یہی خطہ 2000 سال تک انبیاء کا مسکن اور مدفن بنا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے اس علاقے کو سرسبز و شاداب بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس علاقے میں نہروں کی کثرت رکھی۔ یہ علاقہ انبیاء کا مسکن رہا۔ یوں مادی اور روحانی برکات کا یہ سلسلہ نسلاً چلتا رہا۔ اللہ تعالیٰ کے 3 مقدس گھروں میں سے ایک گھر بیت المقدس اسی علاقے میں واقع ہے۔ شام کی سرزمین کو ارض حشر و نشر بھی کہا جاتا ہے۔ اس علاقے میں عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے اور یہیں دجال کو قتل کیا جائے گا۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، اور ہم نے اسے اسحاق عطا کیا اور یعقوب بھی زائد انعام کی صورت میں، اور ہر ایک کو ہم نے نیک بنایا۔ سورۃ الانبیاء آیہ 72۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور ہم نے اسے اسحاق عطا کیا اور یعقوب بھی۔ جب ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم سے جدا ہو گئے اور ہجرت کر کے شام آ گئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اسحاق اور یعقوب بن اسحاق عطا فرمائے، نافلہ زائد انعام کی صورت میں، یعنی بوڑھے ہونے کے بعد جب کہ بیوی بانج تھی۔ فرشتوں نے ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دی تو ہم نے اس کو اسحاق اور اسحاق کے بعد یعقوب کی بشارت سنائی۔ سورۃ ہود آیہ 71۔ یعقوب علیہ السلام، جنہیں اسرائیل بھی کہا جاتا ہے، ان کی اولاد میں کثیر انبیاء پیدا ہوئے۔ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، اور ہر ایک کو ہم نے نیک بنایا، یعنی ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام میں سے ہر ایک کو نیک بنایا۔ سبھی اللہ تعالیٰ اور بندوں کے حقوق ادا کرنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت عطا کی اور انہیں لوگوں کے لیے رہنما بنایا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور ہم نے ان کو امام بنایا جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے، اور ہم نے ان کی طرف نیکیاں کرنے، نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کی وحی کی، اور صرف ہماری عبادت کرنے والے تھے۔ سورۃ الانبیاء آیہ 73۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے ان کو امام بنایا جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے انہیں رہنما بنایا۔ خیر کے کاموں میں ان کی اتباع کی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے دین کے مطابق لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے اور انہیں اس کی تعلیم دیتے۔ دین ہی لوگوں کے کمال، نجات اور سعادت کا ذریعہ ہے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور ہم نے ان کی طرف نیکیاں کرنے کی وحی کی۔ وہ صالح ہستیاں خود بھلائی کے کاموں کو رغبت سے انجام دیتی تھیں اور لوگوں کو بھی اس کی دعوت دیتی۔ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اس سے مراد حقوق اللہ اور حقوق العباد تمام نیک اعمال ہیں۔ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کی۔ یہاں خاص طور پر نماز اور زکوٰۃ کا ذکر یہ بتاتا ہے باقی عبادات کے مقابلے میں انہیں فضیلت حاصل ہے، اور یہ بھی کہ جس نے ان دونوں آیتوں کو قائم کر لیا اس نے دین قائم کر لیا، اور یہ کہ نماز
تمام اعمال میں سب سے افضل عمل ہے اور جو خالصاً اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اور زکوٰۃ ان تمام اعمال میں افضل ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے بندوں کا حق اور ان کے ساتھ احسان کا پہلو پایا جاتا ہے۔ وَقَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور صرف ہماری عبادت کرنے والے تھے، یعنی وہ خشوع کرنے والے، فرما بردار، ہمارے احکامات پر عمل کرنے والے تھے۔ وہ قولی، قلبی اور بدنی عبادات میں مصروف رہنے کی وجہ سے اس مقام تک پہنچ گئے کہ عبادات ان کا وصف بن جائے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی مقصد کے لیے مخلوق کو پیدا فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام کو بت پرست قوم چھوڑنے کا کیا صلہ دیا؟ ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے بڑے بڑے ائمہ پیدا ہوئے۔ وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ۔ اور لوط کو ہم نے حکمت اور علم عطا کیا، اور ہم نے اس بستی سے اسے نجات دی جو بدکاریاں کرتی تھی، یقیناً وہ برے نافرمان لوگ تھے۔ سورۃ الانبیاء آیا 74۔ وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا، اور لوط کو ہم نے حکمت اور علم عطا کیا۔ اللہ رب العزت نے لوط علیہ السلام کی تعریف کی، اور وہی اور اللہ کی شریعت کا علم رکھتے تھے، دوسرے لوگوں کے درمیان حق اور عدل کے ساتھ فیصلہ کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جس قوم کی طرف بھیجا انہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے تھے اور بے حیائیوں سے روکتے تھے۔ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی دعوت قبول نہ کی اور بے حیائی کے کام جاری رکھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بستیوں کو الٹا دیا۔ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ، اور ہم نے اس بستی سے اسے نجات دی جو بدکاریاں کرتی تھی۔ رب العزت نے لوط علیہ السلام کو اس بستی سے نکال لیا جو بے حیائی کا کام کرتے تھے۔ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا سَوْءٍ فَاسِقِينَ، یقیناً وہ برے نافرمان لوگ تھے، وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے نکلنے والی قوم تھی۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والوں کو دھمکیاں دی تو رب العزت نے انہیں بچا لیا۔ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور لوط کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا، یقیناً وہ نیک لوگوں میں سے تھا۔ سورۃ الانبیاء آیا 75۔ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا، اور لوط کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی رحمت یعنی اسلام میں داخل کیا، انہیں جنت میں داخل کر لیا، اور یہ بھی کہا کہ کیا بری قوم سے ان کو نجات دی۔ إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، یقیناً وہ نیک لوگوں میں سے تھا، اور اللہ تعالیٰ نے رحمت کا سبب صالحیت اور نیکی کو بتایا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں داخلے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت خوشگوار پناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس میں داخل کرتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی رحمت میں داخل ہو وہ دراصل عیش و عشرت میں داخل ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت جس پر ہو وہ اسے برے ماحول سے نکال کر اچھے لوگوں کے ماحول میں لے جاتا ہے۔ اس طرح زندگی کے ہر موڑ پر انہیں حکمت اور علم عطا فرماتا ہے، اور ان کی پوری زندگی اللہ کی رحمت کی چھاؤں میں گزرتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی اللہ نیک و صالح بنائے اور ہم پر بھی اپنی رحمت کی بارش فرمائے۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہم بھی اپنی زندگیاں قرآن و سنت کے مطابق گزاریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے اور اس پر جمع دے۔ آمین یا رب العالمین۔